امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جس کی آمد نے حق کو نئی قوت بخشی، وہ ہستی کہ جس کی ولادت نے ظلمت کو اجالوں میں بدل دیا۔ مدینے کی فضائیں درود و سلام سے گونج اٹھی، آسمان جھک کر مبارکباد دینے لگا اور علی و فاطمہ کے آنگن میں مسکراہٹوں کا چراغ روشن ہوا۔ 3 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن۔ یہ صرف ایک ولادت نہیں، یہ صبر، شجاعت اور قربانی کی وہ چمک ہے جو رہتی دنیا تک حق کے متوالوں کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی کہ جن کی پاکیزہ سانسوں میں خدا کی محبت کی خوشبو رچی بسی تھی، وہ ہستی کہ جن کے عدل و انصاف کی گواہی تاریخ کے اوراق آج بھی دیتے ہیں اور جنہوں نے اپنی قربانی سے اسلام کو بقا بخشی۔ حسین کون؟ حسین وہ کریم کہ جس کے کرم سے فطرس نے مراد پائی۔ روایتوں میں ہے کہ فطرس وہ فرشتہ تھا جو خدا کی ناراضگی کے بعد ایک ویران جزیرے پر قید تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر آئی تو تمام فرشتے عرش سے فرش پر رسول اللہ کے گھرانے کو مبارکباد دینے پہنچے۔ فطرس بھی ساتھ ہو لیا اور جب اس نے اپنے پر ان کے جھولے سے مس کیے تو صحت یاب ہوا اور عرش الہی پر دوبارہ جگہ پانے میں کامیاب ہوا۔ حسین وہ سخی کہ جس نے عیسائی راہب کو 1 نہیں 2 نہیں 7 بیٹے عطا کیے۔ روایت میں ہے کہ ایک عیسائی راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا محمد میرے پاس سب کچھ ہے، بس اولاد کی نعمت نہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ راہب وہی تھا کہ جس نے موبائلہ میں یہ مبارک چہرے دیکھ رکھے تھے۔ اس نے سوچا کہ اتنی جلدی امید کیوں جوڑوں۔ راہب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے نانا سے میری سفارش کر دیں۔ راہب کو بیٹے دینا تقدیر الہی میں نہیں تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر خدا نے اسے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ حسین وہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ روک دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ منبر پر شریعت خداوندی بیان کر رہے تھے کہ اچانک نواسے رسول کھیلتے ہوئے اندر آئے اور ٹھوکر لگی اور گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روکا اور اٹھ کر اپنے نواسے کو گود میں اٹھا لیا۔ حسین وہ کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ طول دیا جب تک نواسے رسول خود کو آپ کی کمر سے نہ اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہے۔ یہ آپ کی اپنے نواسے سے محبت ہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا، الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے بابا۔ نماز عبادت ہے اور ہر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ عبداللہ ہے، یعنی قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا وہ مقروض ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ حسین کا احسان ہے کہ جو وہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ امام حسین نے وہ کام انجام دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ذکر خدا کو نیزے پر سر بلند ہو کر اتنا بلند کیا کہ آج رہتی دنیا تک خدا کا دین باقی رہ گیا۔ خدا کہاں کسی کا قرض رکھتا ہے۔ اس آیت کی نسبت حسین کا ذکر ایسا بلند کیا کہ رہتی دنیا تک حسین کا ذکر باقی رہ گیا۔ یزید نے جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے تھا، یعنی جس کا خون حسینی ہے وہ ہمیشہ حق کے راستے پر چلے گا۔ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ان کے روضے پر لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، جو اس بات کی غمازی ہے حسین حق پر تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ۔